یہ ایمان فروز واقعہ ایک خادمہ کا ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت بدکردار اور ظالم ترین بادشاہ تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی شخص اس کو سجدہ نہ کرتا تو وہ اس پر ظلم کی انتہا کر دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا فرعون کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس خادمہ کے ہاتھ میں اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ تو شہزادی نے جواب دیا، تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ تو اس خادمہ نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ فرعون کو دے دی۔ وہ نہایت غصے میں آ گیا۔ اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ فرعون نے سوچا کہ میں اس خادمہ کو ایسا خوفناک اور دردناک سزا دوں گا کہ آئندہ ایسا کرنے کی جرت کوئی بھی نہ کرے گا۔ اسے پتا تھا کہ یہ خادمہ اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے حکم دیا کہ خادمہ کے بچوں کو دربار میں لایا جائے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سن کے اس خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ بچہ کبھی اپنی ماں سے مدد طلب کرتا اور کبھی سپاہیوں سے رحم کی امید کرتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے گئے اور خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ چند ہی لمحات میں اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئی۔ فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے رب کو چھوڑ دو، اور کہا مجھے رب مان لو۔ خادمہ نے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس کی ثابت قدمی اور جرت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف بڑھے، جو شیر خوار اور معصوم تھا، اور خادمہ زور زور سے رونے لگی اور زمین پر گر گئی۔ وہ لاشریک خدا اس عورت پر ہونے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا، اور وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ ہی فرعون کے دربار میں وہ بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ دربار میں موجود اس بچے کی آواز سن کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے دلوں پر کفر کے لگے ہوئے تالے پھر بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ دیر میں اس بچے کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ شیر خوار بچہ تیل میں جل بھن گیا، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئی۔ اپنے تمام بچوں کو تیل میں جلتا بنتا دیکھ کر خادمہ کا دل پھٹ چکا تھا۔
اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر اس خادمہ کو یقین تھا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے بہت زیادہ ہے۔ آج سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر کھولتی ہوئی دیگ کے پاس لے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا۔ عورت نے فرعون سے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا، کیا؟ اس خادمہ نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کر دیا، اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم تمام مسلمان خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بلکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔